اور پورا قرآن پڑھنا آج کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. 3 لاکھ سے زیادہ قرآن کریم کے حروف ہیں جو پڑھے جاتے ہیں. 2910 جامع ترمذی کا ریفرنس، من قرأ منکم حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ. ایک حرف پڑھتا ہے قرآن کا اسے 10 نیکی ملتی ہے. 3 کو 10 سے، یعنی 3 لاکھ کو اگر آپ 10 سے ملٹیپل کریں تو 30 لاکھ. 3 لاکھ سے زیادہ ہیں، 30 لاکھ سے زیادہ. 1 منٹ سیکنڈ میں آپ اپنے نام اعمال میں 30 لاکھ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کروا سکتے ہیں. ایسی شریعت رسول لے کے آئے ہیں. یہ کتنا بڑا احسان ہے. اور پھر یہی قل هو اللہ احد. اسی جگہ 281 المعجم الاوسط، امام طبرانی کی کتاب کا ریفرنس، 397 جو بڑی کتاب المعجم الکبیر، اور دوسرے حوالے جس میں کہا گیا قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھیں، جنت میں ایک محل بنایا جاتا ہے. یہ کس کی شریعت میں ہے؟ جو رسول شریعت لے کر کے آئے ہیں اس میں ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور ایسے ہی رسول کو صحیح معنوں میں ہم نے رسول مانا، صحیح معنوں میں ان کا ادب و احترام کیا جیسے کرنا چاہیے. 1884 صحیح مسلم کا ریفرنس، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت له الجنہ. جو اس بات پر راضی ہوا کہ اللہ ہی اس کا رب ہے، پریکٹیکل، اور اللہ کو رب مانتا ہے، رسول ہی اس کے مقتدا ہیں، رہنما ہیں، رہبر ہیں، اسوہ کاملہ ہیں، مانتا بھی ہے پریکٹیکل کہ میں محمد کو نبی رسول مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں دین اسلام کو تسلیم کرتا ہوں، تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا یہ ہمارے لیے جنت کو واجب کرتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم اور آپ پر رسول کے احسانات، ایک حدیث یہاں پہ پڑھتے ہیں 1061، یہ صحیح مسلم کا. رسول خود صحابہ سے کہتے ہیں الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی. تم سب کے سب گمراہ تھے، تم کو راہیاب کس نے کیا؟ تم کو ہدایت یافتہ کس کے ذریعے بنایا گیا؟ اللہ نے میرے ہی واسطے سے تم کو راہیاب بنایا. یعنی رسول صحابہ کو کہہ رہے ہیں میری وجہ سے تم کو ہدایت ملی ہے. ایک آیت ہے 52 نمبر کی سورہ شورى کی اس کا ایک ٹکڑا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. نبی آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. گویا کہ رسول اللہ نے حق سکھایا، حق بتایا، لوگوں کو توحید سکھائی، توحید سمجھائی. یہ دین انہی کی قد و کاوش سے آج ہم تک پہنچا ہے. تا قیامت جتنے بھی اسلام والے اہل اسلام میں رہیں گے یا مشرف اسلام ہوں گے، رسول اللہ کا احسان ہے ان پہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے گئے. اس لیے اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کے لیے بہت فکر کی ہے. ایک حدیث جو کہ 202 صحیح مسلم کے اندر ہے، اور اسی طرح کی ہے ابن حبان کے اندر 620 نمبر کی. حدیث کی ابتدا ہوتی صحیح مسلم والی، تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ. تہجد کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد پڑھتے تھے اور قرآن کی آیات پڑھتے تھے. ایک وقت سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ 36 نمبر کی، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم نے کہا اللہ جو میری اتباع کرتا مجھ میں سے ہے، جو میری نافرمانی کرتا تو غفور الرحیم ہے. اور ایک آیت پڑھی حضرت عیسیٰ والی 118 سورہ مائدہ کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، تو انہیں معاف کر دے کیونکہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا. یہ 2 آیتیں پڑھنے کے بعد رسول اللہ بہت روئے. اور آپ نے اپنے بارے میں سوال کیا تہجد پڑھتے ہوئے. ایک جملہ یہاں پر سنیے، ذہن میں موجود کیجئے. ہم نے اپنی نجات کے لیے کتنی تہجد پڑھی ہے؟ ہم نے اپنی نجات کے لیے کتنا قیام اللیل کیا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے قیام اللیل؟ رسول اللہ کر رہے ہیں. اور اس قیام اللیل کی عظیم الشان عبادت میں کس کے تعلق سے آپ اپنی آنکھیں نمدیدہ کر رہے ہیں، اللہ سے سوال کر رہے ہیں؟ اپنے لیے. ہم نے تو ہماری نجات کے لیے فرض نمازیں نہیں پڑھی ہیں،
پڑھتے بھی نہیں ہیں ہم. اسی لیے گھر میں مہمان آیا تو سب سے پہلے نماز ہی چھوٹتی ہے. یا گھومنے کے لیے سیر و تفریح کے لیے انسان گیا پارکوں میں گارڈنوں میں کھانے کے لیے ہوٹلوں میں تو نماز ہی بے وقت ہوتی ہے. بازاروں سے مارکیٹوں سے ہمارا ایسا ربط ہے کہ نماز چھوڑنا عادت بنی ہوئی ہے. اس کو ہم مصروفیت کہتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں. کیا نماز پڑھنا مصروفیت نہیں ہے؟ نماز پڑھنا یہ ڈیوٹی نہیں ہے؟ دنیا کی معمولی سی مصروفیت اس کی خاطر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں اور جوتے چپل خریدنے کے لیے بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں. اسی وجہ سے آج جوتے اور چپل مارے جا رہے ہیں. جب ہم اتنی عظیم الشان عبادت پائے تحقیر سے رون دیں گے تو پیروں میں روندے نہیں جائیں گے، ضرور روندے جائیں گے. رسول اللہ تہجد پڑھ رہے ہیں. ہم نے ہماری نجات کے لیے کتنی تہجد پڑھی یہ ہر ایک اپنا احتساب کرے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی. زاروں قطارات روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میری امت میری امت. کیوں نہ رسول کا ادب و احترام کیا جائے، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے اس قدر فکر کی، ہماری نجات کی اتنی کاوش اتنی کوشش کی. حضرت جبرائیل کو اللہ بھیجتا ہے اذهب یا جبرائیل الی محمد وربک اعلم. اللہ کو خوب معلوم ہے کیا کیا ہو رہا ہے. فارمالٹیز. جبرائیل آئے، پوچھا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، جواب سنا. اللہ کے پاس گئے، اللہ کو معلوم ہے رسول اللہ کیوں رنجیدہ کیوں کبیدہ خاطر ہیں. گئے. نبی رسول بنایا جانا ہی جنتی سرٹیفکیٹ ہے. اسی لیے اسی حدیث میں جو ابھی پہلے پڑھی گئے 196 نمبر سے انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی میں ہی نوک کروں گا. رسول اللہ نے ہر موقع پر اپنی امت کو یاد کیا. اور پھر دیکھیے یہ امت جنت میں کتنی تعداد میں جائے گی. 2546 یہ جامع ترمذی کا ریفرنس ہے. اہل الجنت 120 صفا، اہل جنت کی کل تعداد 120 صفیں ہوں گی، جس میں سے 80 من هذه الامہ 120 صف میں سے 80 صف اس امت کی امت محمدیہ کی ہوگی جنت میں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم سب کو اس میں سے بنائے. جو یہاں حاضرین ہیں رب العالمین ان کی کاوشیں کوششیں قبول فرمائیں اور انہیں یہ جو جنتی مژدہ ہم نے سنا ہے ان میں سے بنائیں. 120 صف میں سے 80 صف امت محمدیہ کی. کس کی وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو اتنے احسان اللہ کے نبی کے ہم اور آپ پر ہیں. اس لیے آپ کا ادب کرنا، آپ کا احترام کرنا، آپ کی توقیر کرنا، آپ کی تکریم کرنا ہمارے لیے واجب ہے. حشر کی عدالت لگی ہوگی. یہ حشر کیسا ہے؟ ایک حدیث آتی ہے 9763 معجم الطبرانی، امام طبرانی کی معجم الکبیر، اور ایسے ہی تصحیح کے طور پر 3704 الترغیب والترہیب جو تخریج شدہ کتاب ہے. ایک قول نقل کیا گیا جو حکماً مرفوع ہے کہ ان لجہنم لزفرہ، جہنم چیخے گی، آواز نکالے گی اس وقت ما من نبی مرسل ولا ملک مقرب، کوئی بھی جو نبی ہے رسول بنایا گیا،
جو قریب سے قریب فرشتہ ہے جہنم کی آواز سنے گا خر لرکبتیہ، وہ گر جائے گا، گھٹنوں کے بل ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک بڑی ہستی کو اس حدیث کے اندر مثال بنایا گیا، ان ابراہیم خلیل اللہ یقول نفسی نفسی۔ حضرت ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں، حشر کے میدان میں اپنی زبان سے کہیں گے نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ اور یہ ایسا خطرناک منظر ہوگا۔ کہا گیا حدیث کا آخری جملہ، لو کان لک مثل 70 نبیا الی عملک، اگر کسی کے لیے 70 نبیوں کے اعمال کو میدان محشر کے اندر نجات کے لیے بنایا جائے، تو بھی ایک انسان 70 نبیوں کے اعمال دیے جانے کے بعد یقین نہ کر سکے گا کہ میں نجات یافتہ بنوں گا۔ لو كان لك مثل 70 نبيا إلى عملك لظننت أن لا تنجو۔ 70 نبیوں کے اعمال ایسے میدان میں اور ایسی حشر کی عدالت میں۔ 193 یہ صحیح مسلم کا ریفرنس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے، آپ کو اس وقت تعریف کے کلمات اللہ کی طرف سے وحی کیے جائیں گے، الہام کیے جائیں گے۔ تعریف کے کلمات رسول اللہ بیان کریں گے اور کہیں گے، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد ان سے کہا جائے گا، یا محمد ارفع رأسک، سر کو اٹھائیے، سل تعطیٰ، مانگیے، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے، سفارش قبول کی جائے گی۔ کس کے سلسلے میں سفارش کریں گے؟ ہم اور آپ کے سلسلے میں۔ وہ لوگ جن کے اوپر دوزخ واجب ہو گئی ہے، یعنی وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، ان کے حق میں وہ سفارش کریں گے، گئے ہوئے کو بھی نکال کے لائیں گے۔ جن کے سینوں میں ایک ذرہ برابر ایمان ہے، یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے، ادنا 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 مثقال ذرۃ من ایمان، اتنا ایمان ہے، رسول اللہ ان کو بھی نکالنے کی سفارش کریں گے، اللہ ان کو بھی دوزخ سے بچا لے، ہم اور آپ کے لیے۔ اس لیے ادب و احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک ادب و احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا ہے، اور یہی ہے اصل ادب و احترام۔ جیسے رسول کی ذات کا ادب و احترام ہے، اس سے بھی بڑھ کر کے رسول کی بات کا ادب و احترام ہے۔ اگر ہم اور آپ رسول کی بات نہیں مانیں گے تو ہم کبھی بھی رسول اللہ کا ادب و احترام کرنے والے شمار نہیں کیے جائیں گے۔ اور بات کا احترام کیسے مانا جاتا ہے؟ ایک دلیل 1659 یہ صحیح مسلم کا ریفرنس ہے۔ صحابی ہیں جن کے پاس کافی غلام تھے، غلام کو مارا کرتے تھے، وہ خود کہتے ہیں كنت اضرب خادمہ، میں خادموں کو مارتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں ایک آواز سنتا ہوں، فسمعت صوتا من خلفی، میرے پیچھے سے ایک آواز آئی، غصہ اتنا زیادہ تھا، غلاموں کو پیٹ رہا تھا، آواز سمجھ نہ سکا، فدنا منی رسول اللہ مجھ سے قریب ہوئے، پھر ایک آواز آئی، تب پتا چلا یہ تو رسول اللہ کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے لَاللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا، آج اس غلام پر تمہاری جتنی قدرت ہے اور تم اس کے اوپر ظلم کر رہے ہو یا اسے مار رہے ہو، تو مت بھولو کہ تم بھی کسی کے غلام ہو، تم پر بھی کوئی قادر ہے، اللہ ہے۔ اتنا سننا تھا، توڑا ہاتھ سے نکلا، گرا زمین پہ، زبان سے بے ساختہ اعلان ہوا، رسول اللہ نے ابھی حکم دیا ہے، ڈرایا ہے کہ اللہ کی قدرت سے اپنے آپ کو غافل نہ کرو، تم کسی کو مار سکتے ہو تو تمہیں بھی کوئی مارنے والا ہے۔ خود کہتے ہیں ہوا حر لوجہ اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے کہا میں نے اس غلام کو ابھی سے ہی آزاد کر دیا۔ یہ ہے رسول اللہ کی بات کا احترام، رسول اللہ کے امر کا احترام۔ ہم اور آپ نے ایسا احترام کیا ہے، ایسا ادب کیا ہے، یہاں تو حدیثیں پیروں میں رون دی جاتی ہے، فرمان رسول جوتوں کی نوکوں پہ رکھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ 5114 جو مسند احمد کا ریفرنس ہے، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے جو رسول اللہ کی بات آ جانے کے بعد اطاعت نہ کرے، مخالفت کرے۔ داڑھی رسول اللہ نے سکھائی ہے نا،
آپ کی سنت ہے جس کا حکم واجب ہے. کتنی ہیں حدیثیں؟ 259 260 صحیح مسلم کے اندر. نہ رکھنا کن کن کی مشابہت ہے، اس طریقے سے بتایا جائے کہ یہ داڑھی واجب ہے رکھنا. ہمارے کتنے نوجوان ہیں جن کے چہروں پہ داڑھی ہے؟ رسول اللہ کا ادب و احترام، آپ کی بات کا ادب و احترام ہے. یہ ایک مثال ہے. ایسے تو کتنے ہمارا لباس، ہمارا کردار، ہمارا گفتار، ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے روزمرہ کے معمولات زیادہ تر دین کے خلاف ہیں. ہم سرتا پیر صرف نامی مسلم رہ گئے ہیں، کردار میں اسلام نہیں ہے، کردار میں رسول اللہ کے فرامین کی اطاعت نہیں ہے. اس لیے یہ بات ہم سمجھے. ایک اور دلیل جیسا کہ 1789 صحیح مسلم کے اندر ہے، احد کا مارکہ ہے. افرد رسول اللہ، رسول اللہ کسی جگہ تنہا ہوئے، برجل من قریش و 7 من الانصار. 2 قریش کے آپ کے ساتھ تھے، 7 انصار صحابی تھے. جیسے ہی آپ کو ایسا لگا کہ جان خطرے میں ہے، ایک اعلان کیا رسول اللہ نے. دیکھیے آج ایک انسان کہتا ہے میں مٹ جاؤں گا رسول اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، عزم ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، حرمت رسول کے لیے. لیکن جب تک زندہ ہے تب تک رسول کی سیرت کے مطابق، رسول کی تعلیمات کے مطابق چلے تو رسول اللہ کی سیرت زندگی میں نافذ تو کرے، رسول اللہ کا منہج تو اختیار کرے. یہ صرف دعوے ہیں، دعوے سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. مٹنے والے ایسے ہوتے ہیں، دیکھ لیجئے، جو پہلے زندہ رہتے ہیں رسول کے فرامین تسلیم کر کے، وہی رسول اللہ کی حرمت تک کٹتے بھی ہیں، رسول کی عظمت کے لیے مٹتے بھی ہیں. ایک اعلان سنا صحابہ نے احد کے میدان میں، من یردہم عنا یا من یردہم عنی فلہ الجنہ او هو رفیقی فی الجنہ. آج اپنے آپ کو قربان کر کے، مجھ کو بچا کے کون جنت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یہ فرمان ہے نا، یہ حکم ہے نا رسول اللہ کا. 7 انصار صحابہ نے یہ فرمان سنا. حدیث کے الفاظ ہیں فقاتل منہم حتی قتل فلم یزل کذالک حتی السابعہ. ان میں سے ایک آیا، رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے، اگرچہ جان چلی جائے، جسم کے ٹکڑے ہو جائے، اور وہ جام شہادت نوش کر کے گیا. 7 انصار صحابی ایسے ہی صرف ایک بار رسول اللہ کا فرمان سنتے ہوئے احد کے مارکے میں، میری حفاظت کر کے اگرچہ تمہیں جان دینی پڑتی ہے، جنت میں کون جانا چاہتا ہے؟ میرے ساتھ جنت میں میرا رفیق کون بننا چاہتا ہے؟ وہ 7 صحابہ ایک ایک کر کے رسول کی حرمت کے لیے، رسول کی عظمت کے لیے، رسول اللہ کا ادب و احترام کے لیے اپنی شہادت، اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، جام شہادت نوش کر کے منصب شہید پر فائز ہوتے ہیں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ادب، بات کا احترام. اور آگے یہ آخری جملہ، اخلاق، رسول اللہ کا اخلاق. یہ حدیث 2551 جو کہ ابن حبان کی ہے، ایک سعد ابن ہشام ہے، حضرت عائشہ ام المومنین شاگرد رشید ہیں، آتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اخبرینی بخلق رسول اللہ، رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں بتلائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتانے سے پہلے سوال کیا گیا، الست تقرأ القرآن، کیا قرآن نہیں پڑھا؟ پھر کہا گیا کان خلقہ القرآن، رسول اللہ کے اخلاق من وعن قرآن ہے، قرآن کا آئینہ ہے رسول اللہ، قرآن کی مجسم تصویر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن نے جو کہا رسول نے کر کے دکھایا. مثال سننی ہے آپ کو، 79 سورۃ الاسراء کی آیت جس کا تذکرہ کچھ دیر پہلے ہوا. اللہ کے نبی کو ایک حکم دیا گیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. نبی راتوں میں تہجد کو اپنے لیے لازم کریں، التزام اہتمام کریں. ہم بدلے میں مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ دیں گے. حشر کی عدالت میں سب سے پہلے اللہ کی اجازت سے آپ سفارش کریں گے. کیسا التزام کیا، کیسا اہتمام کیا. 4837
صحیح بخاری کا ریفرنس ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کان یقوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل حتی تتفطر قدماہ، رسول اللہ راتوں میں تہجد اتنی پڑھتے تھے اور آپ کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی پیروں میں سوزن آ جایا کرتی تھی۔ یہ رسول اللہ نے قرآن کا حکم مانا، قرآن کی تصویر بن کے دکھایا، آئینہ قرآن بن کے دکھایا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ 99 نمبر کی سورہ حجر کی آیت ہے۔ نبی عبادت تب تک کیجئے جب تک آپ کے جسم میں زندگی کی رمق باقی ہے۔ 2124 ابن حبان کا ریفرنس ہے۔ رسول اللہ جب آخری نماز کے لیے مسجد لے جائے گئے تو کیسے لے جائے گئے؟ آپ کے دونوں پیر زمین پر رگڑ رہے تھے، آپ بغیر سہارے کے کھڑے ہونے کے لائق بھی نہیں تھے، اس قدر بیمار، اس قدر کمزور، لاچار، دو مضبوط ترین کندھوں کے سہارے پیر رسول اللہ کے زمین پہ گھس رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج یہی رگڑتے پیر ہم کہاں لے کے جاتے ہیں؟ شیطانی محفلوں کی طرف۔ شیطان جہاں پر بولتا ہے، شیطان جہاں اپنا منظر دکھاتا ہے، یعنی فحشکاریاں دیکھنے کے لیے، فحش سننے کے لیے بن بلائے پہنچتے ہیں، اور اس طرح کی محفلوں کی صدائیں دی جاتی ہیں، بار بار دعوت دی جاتی ہے۔ اس طرح کی محفلوں میں ہم کہاں آتے ہیں؟ رسول اللہ سے کہا گیا عبادت آخری وقت تک کیجیے، آپ نے عبادت آخری وقت تک کی، اس کی دلیل حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ رسول اللہ کے اخلاق۔ ایک آیت قرآن کریم کی 199 نمبر کی سورۃ الاعراف کی، خذ العفو وأمر بالعرف، نبی معافی کو لازم پکڑیے، لوگوں کو معافی کا پروانہ دیجیے۔ یہ ہم سے بھی ہے اللہ کے بندو، لیکن آج بغاوت میں، حسد میں، نفرت میں، یا ایسے ہی کینہ کپٹ میں ہم اسلامی تعلیمات سے اتنے دور ہو گئے، انتقام کو اپنی قابلیت سمجھتے ہیں، انتقام بدلہ لینے کو اپنی صلاحیت سمجھتے ہیں، معاف کرنے کو حقارت سمجھتے ہیں، ذلت سمجھتے ہیں۔ جب رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ معاف کریں تو کیسے کو رسول نے معاف کیا؟ 3231 یہ صحیح بخاری کی بڑی حدیث صرف ریفرنس ہے، یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوا ہے۔ اہل طائف نے کیا کیا تھا رسول کے ساتھ؟ فرشتہ تک بھی آیا، کہنے لگا ان شئت یا محمد اطبق علیہم الاخشبین، دو مضبوط ترین پہاڑ ان کے اوپر ڈال کے کچل دیتے ہیں، صرف آپ کا اشارہ ہو۔ آپ نے کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ قوم نادان ہے، تو انہیں راہیاب کر۔ اور جن کے تعلق سے مٹانے کی بات فرشتہ کہہ رہا تھا، رسول اللہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ یہ آگے چل کر کے توحید پرست بنے گی۔ رسول اللہ کے لیے دن سب سے خطرناک تھا، حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، سب سے سنگین مصیبت زدہ دن تھا، لیکن اتنے مصیبت کے اوقات میں بھی جن لوگوں نے اتنی تکلیف دی، آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، ان کو معاف کیا۔ اور ایک مصیبت والا دن جو کہ 1793 صحیح مسلم کا ریفرنس ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کانی انظر الی رسول اللہ یمسح وجہہ یا یمسح عن وجہہ الدم فجعل یسلط الدم۔ احد کے میدان میں نے رسول اللہ کو دیکھا، پیشانی سے خون پہنچ رہے ہیں، جسم سے خون پہنچ رہے ہیں، اور کسی نبی کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں۔ اتنا مارا، جو ظالم تھے، مجرم تھے، معاند تھے، اور یہ مار رسول اللہ نے کیوں کھائی؟ کیا منصب چاہیے تھا، حکومت چاہیے تھی، یا دولت چاہیے تھی؟ کس لیے؟ اس 7321 نمبر کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے، آگ جل جاتی ہے، جعل الفراش والدواب تتقحم فیہا، یہ جو اڑنے والے چھوٹے موٹے کیڑے رہتے ہیں نا، اڑ اڑ کے آتے ہیں اور وہ نظر آتش ہوتے جاتے ہیں، لیکن میں دوزخ سے لوگوں کو بچا رہا ہوں، گردنیں پکڑ کے دوزخ سے گھسیٹ رہا ہوں کہ دوزخ میں نہ جائیں۔ رسول اللہ اس لیے گئے تھے، سب سے بڑا احسان کرنے گئے ہیں۔ احد میں بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے مارا گیا. یہ آپ کا قصور ہے نعوذ باللہ، یہ آپ کا جرم ہے نعوذ باللہ. آج ہم اور آپ لاکھ جھوٹے کھاتے ہیں، کس لیے کھاتے ہیں؟ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ کرتوت ہیں ہمارے ایسے، ہماری بد اخلاقیاں ہیں، ہماری برائیاں ہیں، ہماری نافرمانیاں ہیں. لیکن یہ کتنے خلق عظیم پہ فائز ہیں. پورا جسم خون میں بہ رہا ہے، 4 دانت دندان مبارک رسول اللہ کے شہید ہو چکے ہیں، پھر بھی زبان سے کیا جملے نکل رہے ہیں؟ یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے رسول معافی کو لازم پکڑیے، معافی کا اعلان کیجئے، پرچار کیجئے. تو رسول اللہ اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. اللہم اغفر لقوم فإنہم لا یعلمون. اللہ ان کو بھی معاف کر دے جنہوں نے 4 دانت شہید کیے، سرتا پیر خون میں شرابور کیا، انہیں بھی معاف کر دے کیونکہ یہ جاننے والے نہیں ہیں. رسول اللہ نے لوگوں کو اتنا معاف کیا، اس لیے ان کی معافی ہی لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے. بہترین اخلاق ہی فوج در فوج اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں. اس کی مثالیں حدیثوں کے اندر بہت زیادہ ہے. 1057 صحیح مسلم کا ریفرنس، حضرت انس کہتے ہیں مضبوط ترین موٹی چادر رسول اللہ نے زیبتن کی تھی، چل رہے تھے. فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، ایک دیہاتی آیا، فَجَبَزَهُ جَبْزَةً شَدِيدًا، تیزی سے آپ کی موٹی چادر جو آپ کے جسم اطہر پہ تھی کھینچ دی. فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِهِ، رسول اللہ کی گردن اور یہ حصہ زخمی بھی ہوا یا اثر انداز ہوا. کون تھا یہ؟ کس لیے آیا تھا؟ دیہاتی تھا، مانگنے آیا تھا، کچھ لینے آیا تھا. انسان کسی سے اپنی ضرورت کے لیے مانگتا ہے تو کیسے مانگتا ہے؟ یہ دیہاتی تھا، اس نے ایسے مانگا. پھر بھی فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رسول اللہ، رسول اللہ متوجہ ہوئے. فَأَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ، کہا جتنا چاہیے، جتنا مانگتا ہے اس کو دے دیا جائے. یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے. ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ کسی نے ہم کو آنکھ دکھائی، ہمارا ہاتھ اس کی گردن پہ پہنچتا ہے، اور کوئی ایک پیر بڑھتا ہے ہم اس کا پیر کاٹنے کے لیے ہی آمادہ ہو جاتے ہیں. ہمارا پڑوسی ہمارے شر سے محفوظ نہیں، ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہمارے ظلم سے محفوظ نہیں، ہماری بیویاں ہماری مار سے محفوظ نہیں، ہمارے والدین ہماری بدسلوکی سے محفوظ نہیں. یہ ہمارے اخلاق ہیں. یہ ہم رسول اللہ کی عزت کرنے والے، آپ کا ادب احترام کرنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائلین، جن کا کردار ایسا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ نرالا اخلاق ہے. جب بھی بات آتی ہے معافی کی اور اخلاق کی، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. جیسا کہ 4273 یہ ریفرنس ہے جو کہ صحیح بخاری کا. ثمامہ بن عفان کون تھے؟ کیا کچھ کہا رسول اللہ کے بارے میں، لیکن ان کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. جاؤ ثمامہ، سردار ہو، بڑے ہو، ہم رہا کرتے ہیں. صرف اخلاق کی وجہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مشرف تک اسلام ہوئے. ثمامہ ابن عسال 2313 یعنی 2313 صحیح مسلم کا ریفرنس. کون؟ صفوان ابن امیہ، بڑے دشمن کا بیٹا صفوان ابن امیہ. کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، رسول اللہ میرے نزدیک سب سے زیادہ برے تھے نعوذ باللہ. لیکن حنین کے موقع سے اعطانی 100 من النعم، اونٹ سو دیے، پھر سو دیے، پھر سو دیے. مانگتا گیا، رسول دیتے گئے. اتنا دیا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبت کر، سب سے زیادہ چہیتے، سب سے زیادہ محبوب رسول اللہ بن گئے. 13 سال آپ مکے میں رہے، بہت کچھ آپ نے برداشت کیا. 347 صحیح الجامع کا ریفرنس. جتنی مصیبتیں رسول پہ آئی نا، کسی نبی کسی رسول پہ بھی نہیں آئی. لیکن اس وقت حاکم نہیں تھے آپ، اس وقت آپ فاتح نہیں تھے. اخلاق ان کا دیکھا جاتا ہے جو بڑے ہوتے ہیں. اور یہاں ایک بات، ہم اور آپ ریاست سے بڑے نہیں ہوں گے، مالداری سے بڑے نہیں ہوں گے، کردار سے بڑے ہوں گے. رسول اللہ جب فاتح مکہ بن کے آئے تو انسان بڑوں کے اخلاق دیکھتا ہے، اور بڑے بھی اپنے اخلاق کی وجہ سے بڑے ہوتے ہیں. 13 دن سے زیادہ رہے نا رسول اللہ فتح مکہ کے بعد. 18 17 17 19 مختلف روایتیں
13 سال اور 13 دن سے زیادہ۔ دیکھ لیجئے اخلاق کا نمونہ۔ 13 سال میں کتنے آئے؟ 13 سال میں کیونکہ حاکم نہیں تھے، بڑے نہیں تھے، فاتح نہیں تھے، لوگ نعوذ باللہ آپ کو حقیر کہتے تھے یا ایسے مجنون کہتے تھے، لیکن فاتح مکہ ابھی تو پورا پاور ہے، جس سے چاہے انتقام لے، جس سے چاہے بدلہ لے۔ سورہ نصر قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت، آخر میں نازل ہونے والی صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے، وہی لوگ جو گردنیں ناپتے تھے، جنہوں نے ملک بدر کیا تھا، جنہوں نے مال ہڑپ کیا تھا، جنہوں نے عزتوں پر ڈاکے ڈالے تھے، وہی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کس لیے؟ رسول اللہ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب میرے بھائی ہو، تم سے کیا قصاص لینا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا اخلاق۔ اسی لیے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ بس یہ آخری حدیث، اتنے بلند پائے پر فائز رسول اللہ 4 نمبر کی آیت سورہ قلم کی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پھر بھی رسول اللہ یہ دعا سب سے زیادہ پڑھتے تھے۔ جو دعا آپ نے سب سے زیادہ کی ان میں سے ایک یہ 959 ابن حبان کا ریفرنس، یہ صرف آئینے میں دیکھ کر کے دعا پڑھنے والی نہیں ہے، آئینہ دیکھ کے پڑھنا تو ضعیف ہے، یہ دعا کبھی بھی پڑھیے یا زیادہ تر پڑھیے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جسم کے اعتبار سے جتنا حسین بنایا ہے اس سے بھی زیادہ سیرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے حسین بنا، کیونکہ انسان صورت سے کم سیرت ہی سے زیادہ پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ رب العالمین ہم اور آپ کو اللہ کے نبی کا ادب و احترام سیکھنے، سمجھنے، عملی جامہ پہنانے، اور جو آپ کے اخلاق تھے اس اخلاق کو اپنے اندر نافذ کرنے، ان جیسا اپنے آپ کو بنانے اور ان ساری اخلاقی صفات کو اپنے اندر جذب کرنے، ضبط کرنے کی صلاحیت اور قابلیت عنایت فرمائے۔ اللہم اجعلنا ممن الذین یقال فیہم الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو قرآن اور حدیث کی باتیں بغور سنتے ہیں اور پھر اسے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ یہی وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی صحیح معنوں میں عقل مند ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے شیخ محمد اسلم مدنی صاحب، جو گجرات کی سرزمین سورت سے چل کر اڑلی اہل جماعت کی جانب سے دعوت پر لبیک کہے اور سامعین کو آپ نے محظوظ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے اور آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچائے۔